ہمارا لینا دینا ویسے ان بزرگوں کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے درمیانے بزرگ ہیں، ہم پرانے بزرگوں کو مانتے ہیں۔ میں متقدمین اور متاخرین دونوں کو جمع کر کے پہلا نمبر مولانا اسحاق صاحب کو دوں گا۔ میں تو ان کو دور جدید کا حسین سمجھتا ہوں، مولانا اسحاق صاحب کو۔ کتاب التوحید ان کی کتاب ہے، جو اکثر مشہور کیا ہے تقویۃ الایمان اس کا ترجمہ ہے، نہیں سر وہ لادہ سے کتاب ہے۔ تقویۃ الایمان میں تو گستاخانہ لینگویج ہے، کتاب التوحید تو 24 کیرٹ سونا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ انجینئر محمد علی مرزا جہلمی اکثر یہ نعرہ لگاتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا، اور اس نے اپنا یہ سلوگن بنایا ہوا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اس پر ہم نے کہ یہ وہابی ہے تفصیلی اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا، جس میں ہم نے دلائل بھی پیش کیے۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ خالی وہابی نہیں ہے بلکہ یہ بابی بھی ہے، اور بابی ہونے کے ساتھ ساتھ انجینئر محمد علی مرزا اپنے بابوں کی گستاخانہ جو عبارتیں ہیں ان کا بالکل بھی جو ہے نا تذکرہ نہیں کرتا۔ اس کا ایک ریسرچ پیپر نمبر 2 ہے، اور ساتھ میں اس پر اس کا ایک پورا لیکچر بھی ہے کہ پاک و ہند کے علماء اور بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارتوں کا جائزہ۔ اس میں یہ اہل سنت کے بہت سے بزرگ اولیاء کرام علماء ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ گستاخ ہیں، جبکہ جن بابوں کو یہ مانتا ہے ہم ان کی چند عبارات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو کیا یہ جو انہوں نے لکھا گستاخی نہیں ہے؟ اگر ہے تو مرزا صاحب کو یہ کھوٹے سکے کیوں نظر نہیں آتے؟ پہلے تو یہ کہتا ہے کہ میں بابی نہیں ہوں، اس پر اس نے اتنے یو ٹرن لیے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اس نے۔ کبھی کہتا ہے جی میں پہلے تو مطلق اس کا جو نعرہ ہے نہ میں وابی نہ میں بابی، اس میں تو مطلقاً ہی انکار کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے یعنی میں کسی بابے کو نہیں مانتا۔ پھر کبھی کہتا ہے جی میں جو ہے نا جی پرانے بابوں کو مانتا ہوں، درمیانوں کو نہیں مانتا۔ ہمارا لینا دینا ویسے ان بزرگوں کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے درمیانے بزرگ ہیں، ہم پرانے بزرگوں کو مانتے ہیں۔ کہتا ہے جی ہمارا لینا دینا ویسے ہی بزرگوں کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے درمیانے بزرگ ہیں، ہم جو ہے نا جی وہ پرانے بزرگوں کو مانتے ہیں۔ پھر کبھی کہتا ہے جی ہم 300 سال والوں کو مانتے ہیں۔ یہ اپنے ایک بیان میں کہتا ہے ہم کچھ نہ کچھ بیان آپ کے سامنے لگاتے ہیں، سارے یوٹیوب کی کچھ پالیسیز کی مجبوری ہوتی ہے، سارے نہیں لگا سکتے، تو ورنہ ہم تفصیل کے ساتھ ایک ایک کلپ ایک ایک بیان اس کا لگاتے ہیں۔ ایک بیان میں کہتا ہے جی میں 300 سال والے جو ہے نا جی 300 سال تک کے جو بابے ہیں میں ان کو مانتا ہوں، بعد والوں کو نہیں مانتا، کیونکہ آگے سے خود ہی نا ایک جعلی حدیث پیش کرتا ہے جو حدیث نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 300 سال کے بعد سب کوڑ کپاڑ ہونا ہے، سب جھوٹ ہونا ہے، حالانکہ یہ کوئی حدیث بھی نہیں، بالکل جھوٹ بول رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا اگر یہی اصول ہے کہ 300 سال تک کے مانتے ہیں تو پھر 300 سالوں میں تو یزید بھی آتا ہے، ظاہر ہے وہ پہلے 300 سالوں کے اندر ہی ہے نا، تو یزید بھی آتا ہے، تو پھر یزید کو بھی آپ بابا مانو گے؟ یہ کوئی اصول ہوتا ہے بھئی یار جی فلاں صدی میں ہے تو بابا ہے، تو فلاں میں ہے تو نہیں ہے، تو فلاں صدی میں ہے تو وہ اچھا ہے، تو فلاں، یہ زمانے کی بات ہوتی ہے یا شخصیت کو دیکھا جاتا ہے اس نے کیا کیا ہے؟ تو پہلے 300 سالوں والے جو ہے جی میں ان کو آپ یہ جتنے گمراہ فرقے ہیں نا، قدریہ ہے، خارجیہ ہے، رافضیہ ہے، معتزلہ ہے، جبریہ ہے، یہ سارے پہلے 300 سالوں میں ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے پہلے 300 سالوں میں یہ قدریہ، جبریہ، معتزلہ یہ جتنے فرقے ہیں تو ان کو یہ میں پہلے 300 سال والوں کو مانتا ہوں، تو پھر آپ ان کو بھی مانیں گے؟ یہ کوئی باتیں کرنے والی ہے؟ یہ کوئی اصول ہے؟ بابوں کو یہ مانتا ہے، کبھی کہتا ہے جی 300 سال والوں کو مانتا ہوں، کبھی کہتا ہے پرانوں کو مانتا ہوں، کبھی اپنے سامنے جو کتابیں رکھی ہوتی ہیں نا کتب ستہ، مطلب بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی شریف، ابو داؤد، مشکات شریف بھی ہوتی ہے ساتھ، ان کے اوپر ان کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے میں ان بابوں کو مانتا ہوں، یعنی بابوں کو مانتا ہے۔ یہ اس کا نعرہ کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، یہ جھوٹ ہے، بابوں کو مانتا ہے، یو ٹرن لیتا رہتا ہے، کبھی کہتا ہے 300 سالوں والے کو، کبھی کہتا ہے ان کو مانتا ہوں، کبھی کہتا ہے درمیانوں کو نہیں مانتا، پرانوں کو مانتا ہوں۔ پھر آگے چلیں، ایک بیان میں یہ بھی کہتا ہے کہ میں صرف جو ہے نا جی ابو بکر و عمر عثمان و علی ان بابوں کو مانتا ہوں۔ اب 300 سالوں والوں کی بھی نفی کر دی اس نے، اور باقی صحابہ کرام کی بھی، چونکہ نام لے لیا ان کا اور باقی کی نفی کی، کہا میں صرف ان بابوں کو مانتا ہوں۔ پھر یو ٹرن لیتے ہوئے ایک جگہ یہ بھی کہتا ہے کہ میرا صرف ایک ہی بابا ہے، وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یوں کیا کہ میرا صرف ایک ہی بابا ہے، حسر کے ساتھ کہہ رہا ہے نا، تو یوں ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم جو خلفائے راشدین ہیں ان کا بھی انکار کر دیتا ہے کہ ان کو بھی نہیں مانتا۔ تو یوں اس کے یو ٹرن جو ہیں وہ اس مسئلے میں بہت زیادہ ہیں، یہ بدلتا رہتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ بابا جو ہے نا جی بابی ہے، بابوں کو مانتا ہے۔ یہ جن بابوں کو مانتا ہے ان میں ہم نے اپنے پچھلے ویڈیو بیان میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو
جو بانی ہے فرقہ وہابیہ کا اسے مجدد مانتا ہے، اچھا کہتا ہے میں وہابی نہیں ہوں، ساتھ دیکھیں نا میں مرزا کے فالور سے ہی کہتا ہوں کہ وہابیت کی کوئی ڈیفینیشن ایسی کرے نا، کوئی تعریف ایسی کرے نا کہ جس میں پھر مرزے کو آپ نکالیں اور کہیں جی فلاں چیز کی وجہ سے اس سے مرزا جو ہے باہر ہو گیا ہے۔ وہابیت کی تعریف یہ ہے جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقائد و نظریات پہ ہو، اس کی تعریفیں کرے، اسے اللہ کا ولی مانے، اسے مجدد مانے، اس کا پیروکار ہو، اور انجینئر مرزا محمد بن عبد الوہاب نجدی کو مجدد مانتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے بیان کیا کہ میں صرف ان بزرگوں کو رحمہ اللہ کہتا ہوں جن کی کوئی گستاخانہ عبارت ثابت نہ ہو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب صاحب نے کوئی گستاخانہ عبارت قرآن و حدیث سے ہٹ کے، آپ کے ذوم میں نہیں، قرآن حدیث سے ہٹ کے انہوں نے خود سے لکھی ہے نبی الاسلام کے خلاف، آپ لیں ہم رحمۃ اللہ علیہ کہنا چھوڑ دیں گے سر؟ ہم ان کو مجدد کہنا چھوڑ دیں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ میں مجدد ان کو اس حوالے سے کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک تجدیدی کارنامہ کیا ہے عرب کی سرزمین کے اندر۔ کہتا ہے میں مجدد مانتا ہوں، تو پھر اس کی کتابوں کی تعریف بھی کرتا ہے، کتاب التوحید، پھر ایک مقام پہ کہتا ہے کہ آپ ان کی کتابوں میں اگر کوئی گستاخانہ عبارت بتا دیں گے تو میں ان کو مجدد ماننا چھوڑ دوں گا، یعنی مجدد مانتا ہوں، آپ بتا دیں گے تو پھر چھوڑ دوں گا۔ چلو جی مرزا صاحب آپ کا بابا نمبر 1 اور اس کی کتاب جو ہے نا جی اس کا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو یہ اگر شوق ہے بھائی محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب سے اگر کوئی مجھے یہ بتا دے کہ اس نے کوئی گستاخی کیا تو میں چھوڑ دوں گا۔ یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب ہے جی کتاب التوحید، جس کو مرزا انجینئر کہتا ہے کہ یہ 24 کیرٹ سونا ہے۔ کتاب التوحید ان کی کتاب ہے جو اکثر مشہور کیا ہے، تقویۃ الایمان اس کا ترجمہ ہے، نہیں سر وہ لادہ سے کتاب ہے، تقویۃ الایمان میں تو گستاخانہ لینگویج ہے، کتاب التوحید تو 24 کیرٹ سونا ہے۔ اس کتاب التوحید کے صفحہ نمبر 361 پہ یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی جو ہے نا وہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک اسرائیلی روایت پیش کرتا ہے جو صحیح نہیں ہے، ایک اسرائیلی روایت ہے، پیش کرنے کے بعد آگے کہتا ہے مراد یہ ہے کہ انہوں نے یعنی حضرت آدم و حوا نے انہوں نے شیطان کی بات مان کر شرک فی الاطاعت کا ارتکاب کیا تھا، شرک فی العبادت کا نہیں۔ ایک نبی جناب حضرت آدم علیہ السلام ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ انہوں نے شیطان کی بات مان کر شرک فی الاطاعت کا ارتکاب کیا، یعنی دنیا میں سب سے پہلے انسانوں میں شرک کرنے والا حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر اللہ کے نبی ہیں انہیں کہہ رہا ہے۔ یہ کتاب التوحید کے صفحہ نمبر 361 پر ہے۔ مرزا کو وہ 19 گستاخانہ عبارتیں نظر آ گئیں، لیکن محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب جس کو 24 کیرٹ سونا کہہ رہا ہے اس میں ایک نبی کو شرک فی الاطاعت کا ارتکاب کرنے والا کہا گیا ہے، یہ اس کو نظر نہیں آتا۔ تو اپنے بابے سب کو اچھے لگتے ہیں، تو مرزا کے بھی اپنے بابے ہیں، یہ بابی ہے، اس کو بھی اپنے بابے اچھے لگتے ہیں، اپنے بابے سیاہ کریں سفید کریں جو مرضیہ لکھیں، مرزا صاحب ان کو مجدد مانتے ہیں۔ آگے چلیے، اس کا دوسرا بابا ہے ناصر الدین البانی، جس کی تعریفوں کے یہ پل باندھتا ہے، اکثر احادیث پیش کرتے ہوئے بھی جو ہے نا ناصر الدین البانی کی تحکیم وغیرہ جہاں پر آئے تو بڑا زور دے کر اس پہ جو ہے نا اس کو بیان کرتا ہے۔ ناصر الدین البانی کی کتاب ہے فتاوی البانی، جس کے صفحہ نمبر 432 پہ ناصر الدین البانی کہتا ہے انا اقول ہؤلاء ولا اتورع من ان اسمیہم باسمہم ہؤلاء ضالون عن الحق۔ گمراہ فرقوں کی بات کر کے نا کہتا ہے کہ یہ جو گمراہ فرقے ہیں میں ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ضالون ہیں، گمراہ ہیں، ضالون عن الحق میں ان کو کہتا ہوں۔ اس پہ کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو یہ نام دینے میں کوئی میں اس سے بچتا نہیں ہوں، ہچکچاتا نہیں ہوں کہ وہ ضالون عن الحق ہیں، اور یہ نام دینے میں اسلامی اعتبار سے کوئی اشکال بھی نہیں ہے کہ وہ ضالون عن الحق ہے۔ کہتا ہے گمراہ فرقوں کو ضالون عن الحق کہنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اس پہ آگے کہتا ہے فإن اللہ عز وجل اطلق علی نبیہ علیہ السلام انہ حینما کان قبل نزول الوحی علیہ السلام یقول ووجدک ضالا فہدی۔ کہتا ہے گمراہ فرقوں کو ضال عن الحق کہنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہی کہا ہے، یعنی ووجدک ضالا فہدی میں اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے بھی اپنے نبی کو نزول وحی سے پہلے ضال عن الحق کہا ہے۔ تو جو نبی کے بارے میں یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معاذ اللہ نقل کفر نباشت ضال عن الحق کہا ہے، مرزا صاحب کو ناصر الدین البانی کے فتاوی البانی کی صفحہ نمبر 432 پر یہ عبارت نظر نہیں آتی۔ مرزا کا تیسرا بابا ہے مودودی، مودودی صاحب کی تعریفوں پہ یہ پل باندھتا ہے اور ان کو بھی جو ہے نا جی وہ اللہ کا ولی مانتا ہے اور بہت بڑا اس دور کا عالم اور مجدد مانتا ہے۔ مودودی صاحب کی کتاب ہے جی پردہ، بہت سے حوالے ہیں مودودی صاحب کے حوالے سے، تو نا یہ ایک پورا موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ الگ سے ایک بیان ریکارڈ کرا دیں گے کہ مودودی صاحب نے کیا کیا رنگ لگائے ہیں اپنی کتابوں میں۔ مودودی صاحب کی کتاب ہے پردہ،
اس کے صفحہ نمبر 152 پہ مودودی صاحب کی جو عبارت ہے وہ میں آپ احباب کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ مودودی صاحب لکھتے ہیں جی پردہ صفحہ نمبر 152 پہ کہ دیکھیں کہ یہ قانون جو ریگستان عرب کے ایک ان پڑھ چرواہے نے دنیا کے سامنے پیش کیا، چلو جو بھی قانون ہے، جو بھی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کن لفظوں میں کیا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں جی جو قانون ریگستان عرب کے ایک ان پڑھ چرواہے نے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا اور اوصاف تھوڑے تھے، کمال کی باتیں تھوڑی تھیں؟ ریگستان عرب کے ان پڑھ چرواہے، ان لفظوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے۔ اسی طرح مودودی صاحب کی کتاب ہے تفہیم القرآن، سورہ اعراف آیت نمبر 98 کی تفسیر کرتے ہوئے مودودی صاحب کا جو ہے نا جی اس پر جو تفسیری حاشیہ ہے، حاشیہ نمبر 99 ہے، اس میں مودودی صاحب تفہیم القرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کی بات کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ تاہم قرآن کے اشارات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات پر غور کرنے سے اتنی بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یونس سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھیں۔ یہ مرزا صاحب کو نظر نہیں آتا کہ ایک نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ فریضہ رسالت میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھیں اور غالباً انہوں نے بے صبر ہو کر قبل از وقت اپنا مستقر بھی چھوڑ دیا تھا۔ یہ اللہ کے ایک نبی پر ان لفظوں میں مودودی صاحب جو ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو بابوں کو مرزا بھی مانتا ہے، بابے سب کو اچھے لگتے ہیں، بابی مرزا بھی ہے، اس کو بھی اچھے لگتے ہیں، پر اپنے بابے، یہ جو کہتا ہے نا میں بابی نہیں ہوں، جھوٹ بولتا ہے، اس کو اہل سنت کے بابے اچھے نہیں لگتے۔ یہی تو جو دوسروں پہ الزام رکھتے ہیں سب سے بڑا وہی کام کر رہے ہیں کہ دوسروں کے بابوں کو گالیاں، اور اپنے بابوں نے جو انبیاء کرام کو گالیاں دی ہیں اس پر بھی خاموشی، اسی کو فرقہ واریت کہتے ہیں۔ پھر مرزا کا جو سب سے بڑا بابا ہے اس دور میں، جس کے بارے میں یہ ہم ساتھ بیان بھی لگا دیتے ہیں، سن لیں آپ نے، یہ کہہ رہا ہے میں متقدمین اور متاخرین دونوں کو جمع کر کے پہلا نمبر مولانا اسحاق صاحب کو دوں گا۔ میں تو ان کو دور جدید کا حسین سمجھتا ہوں، مولانا اسحاق صاحب کو۔ جو مولوی اسحاق فیصل آبادی ہے اس کے بارے میں کہتا ہے میں متقدمین اور متاخرین کو جمع کر کے پہلا نمبر مولانا اسحاق صاحب کو دوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں، یعنی سب سے بڑا تاریخ کا بابا اس کو قرار دے رہا ہے، متقدمین اور متاخرین کو جمع کر کے پہلا نمبر مولانا اسحاق صاحب کو دوں گا۔ تو یہ بابوں کو مانتا ہے، اگر نہ مانتا ہوتا، کہتا کہ میں بابی نہیں ہوں، تو کہتا قرآن و سنت کی بات کرو، اسحاق کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کہتا ہے میں سب سے پہلا نمبر اسحاق کو، اور پھر آگے کہتا ہے جی میں تو انہیں، یعنی اس مولوی اسحاق فیصل آبادی کو، میں تو انہیں دور جدید کا حسین سمجھتا ہوں۔ اب دیکھیے اس کا جو دور جدید کا حسین ہے اور متقدمین اور متاخرین میں سے جس کو یہ پہلا نمبر دے رہا ہے، اس کے بارے میں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ مولانا اسحاق صاحب ہیں۔ اردو میں مگر تحذیر الناس ہی لے لیں، یہ بریلوی حضرات کے میں نے کہا یار دو چار فکر احمد رضا نے ڈھونڈ کرنا، وہ بھی پہلا آگے کیا، دوسرا پیچھے کیا، 3-4 جگہوں سے، اور ایک نئی عبارت بنا لی۔ کتاب تو پڑھ کر دکھاؤ، تم اگر سمجھ ہی سکو وہی بڑی بات ہے۔ یا آپ یقین جانے بیٹا میں اگر قادیانی نہیں ہوا تو صرف تحذیر الناس، یہ کہتے ہیں انہوں نے دروازہ کھول دیا، خدمت میں کا کفر توڑ دیا، اس نے تو بہتا پاؤں ہمارے مضبوط کر دی۔ فیصل آبادی یہ تحذیر الناس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تحذیر الناس قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند کی جو کتاب ہے تحذیر الناس، جس میں اس نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہونا یہ عوام کا خیال ہے، اہل فام پہ یہ روشن ہے کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بذات کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور آگے جا کے واضح لفظوں میں اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آئے تو خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کا واضح معنی یہ ہے کہ خاتم النبیین کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہے، جس میں ختم نبوت کا صاف انکار ہے اور یہ کفریہ عبارات موجود ہیں۔ اس کے بارے میں یہ مولوی جو اسحاق فیصل آبادی ہے، جو مرزا کا حسین ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کتاب تحذیر الناس، کہتا ہے تحذیر الناس ہی لے لیں جی، اردو کی کتاب ہے، امام احمد رضا نے اور بریلویوں نے اس پہ جو فتویٰ لگایا تو وہ ویسے ہی جو ہے نا جی ادھر ادھر سے جملے اٹھا کے تو یہ کیا تو وہ کیا ہے، چلے مخالفت اس کی بنتی تھی اس نے کی ہے۔ آگے کہتا ہے اس سے تو ہمارے پاؤں مضبوط ہوئے ہیں، تحذیر الناس سے تو ہمارے پاؤں مضبوط ہوئے ہیں، اور مجھے قادیانی ہونے سے جس کتاب نے بچایا وہ تحذیر الناس ہے، اس کی تعریفوں کے وہ بول باندھ رہا ہے۔ اور دوسری طرف مزے کی بات یہ ہے کہ تحذیر الناس کو مرزا خود بھی گستاخانہ ڈکلیئر کر چکا ہے، یہ خود بھی مانتا ہے کہ تحذیر الناس جو کتاب ہے اس میں گستاخیاں ہیں اور یہ درست نہیں ہے۔ تو جس کو مرزا خود جو ہے نا گستاخانہ کتاب کہہ رہا ہے، اس کا وہ بابا جس کو یہ حسین کہہ رہا ہے وہ اس کی تعریف کر رہا ہے۔ تو اگر یہ بابی نہ ہوتا تو یہ کہتا نا بھئی یہ گستاخانہ جو کتاب ہے جس میں گستاخیاں ہیں اس کی تعریف کر رہا ہے، ہم تو بابی نہیں ہیں لیکن یہ ہے بابی،
یہاں پر اس کی زبان کو تالا لگ جاتا ہے۔ پھر آخری جو مرزا کا بابا ہے جاوید احمد غامدی، اس کو نا مرزا انجینئر اپنا مرشد کہتا ہے۔ ہم مرشد کی بھی ذرا خبر لیتے ہیں تو دیکھیں نا، مرشد کہنا بھی تو بابی ہونے کی علامت ہے نا، تو یہ بابی ہے، صرف اور صرف آل سنت کے بابوں کو یہ نہیں مانتا، امام احمد رضا کو نہیں مانتا، تو سیدھا کہا کرو میں امام احمد رضا کو نہیں مانتا، تو مطلق نہ کہا کرو میں بابی نہیں۔ جاوید احمد غامدی جو مرشد ہے انجینئر مرزا کا، یہ ہم لگا دیتے ہیں، یہ آپ کلپ سن لیں۔ احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے، میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ سوال ہوتا ہے غامدی صاحب سے، احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آگے واضح لفظوں میں وہ سوال کرنے والا کہتا ہے کیا وہ مسلمان ہیں؟ اب غامدی صاحب کا جواب سنیے۔ دیکھیے جی، میرا نقطہ نظر ذرا دل تھام کے سن لیجیے۔ غامدی صاحب کو پتہ ہے نا کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ پوری امت سے الگ تھلگ کر رہا ہوں، ہٹ کے کر رہا ہوں، اس لیے کہا میرا یہ جملہ ذرا دل تھام کے سن لیجیے، اور میرا یہ جو نقطہ نظر ہے یہ ہمیشہ سے ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس کا انکار کروں۔ یعنی سوال ہو رہا ہے قادیانیوں کے بارے میں، احمدیوں کے بارے میں، وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کا انکار کیا جائے۔ تو یہ واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ احمدیوں کو میں مسلمان سمجھتا ہوں، قادیانیوں کو میں مسلمان سمجھتا ہوں۔ تو انجینئر مرزا اگر بابی نہ ہوتا تو امام احمد رضا کی جو باتیں ہے ہی نہیں، کھینچ تان کے ادھر ادھر سے اپنی طرف سے بنا کے تو وہ پیش کرتا ہے، خواجہ صاحب کی پیش کرتا ہے، داتا صاحب کی پیش کرتا ہے۔ تو غامدی صاحب کی یہ نظر نہیں آ رہی کہ وہ ختم نبوت کے منکروں کو اور اس دور کے سب سے بڑے فتنے کو، جو بدترین کافر اور مرتد ہیں، ان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کے انکار کریں، اور وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ہم انہیں کافر کہیں، ہمیں اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ تو اگر مرزا بابی نہ ہوتا تو اس پر کوئی بات کرتا نا، اس کے باوجود بھی وہ غامدی صاحب کو اپنا مرشد کہہ رہا ہے، تو ماننا پڑے گا انجینئر مرزا وہابی بھی ہے اور بابی بھی ہے، نہ یہ علمی ہے نہ یہ کتابی ہے، بلکہ یہ وہابی ہے، یہ بابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ فسادی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے فسادات سے، اس کی خرابیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔